آج اولاد ماں باپ کے سر پر سوار ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا اور گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو، آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اپنی اولاد اور بچوں کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہوئے کہ ان کا کیریئر اچھا ہو جائے، ان کی آمدنی اچھی ہو جائے اور معاشرے میں ان کا ایک مقام بن جائے، ان تمام کاموں کی وجہ سے ان کو دین نہ سکھایا اور دین نہ سکھا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، وہی اولاد ماں باپ کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے۔ آج آپ خود معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے اور ماں باپ کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ نے ان کو صرف اس لیے بے دینی کے ماحول میں بھیج دیا تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا میسر آ جائے اور اچھی ملازمت مل جائے، اور ان کو ایسے بے دینی ماحول میں آزاد چھوڑ دیا جس میں ماں باپ کی عزت اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں ہے، جس میں ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں۔ وہ اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اب ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس مقصد کے لیے تعلیم دلائی تھی مگر اس نے یہ کر لیا۔ ارے بات اصل میں یہ ہے کہ تم نے اس کو ایسے راستے پر چلایا جس کے نتیجے میں وہ تمہارے سروں پر مسلط ہوا۔ تم ان کو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو، اس تعلیم کی تہذیب تو یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، ان کو نرسنگ ہوم میں داخل کرا دیا جاتا ہے، پھر صاحب زادہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے وہاں ماں باپ کس حال میں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔ مغربی ممالک کے بارے میں تو ایسے واقعات بہت سنتے تھے، بوڑھے ماں باپ نرسنگ ہوم میں پڑا ہوا ہے، وہاں اس باپ کا انتقال ہو گیا، وہاں کے مینیجر صاحب زادے کو فون کیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو جواب میں صاحب زادے نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اب آپ براہ کرم ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں اور براہ کرم بل مجھے بھیج دیجئے، میں بل کی ادائیگی کروں گا۔ وہاں کے بارے میں تو یہ بات سنی تھی، لیکن ابھی چند روز پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا یہاں کراچی میں بھی ایک نرسنگ ہوم قائم ہو گیا ہے جہاں بوڑھوں کی رہائش کا انتظام ہے، اس میں بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے کی اطلاع دی گئی، بیٹے صاحب نے پہلے تو آنے کا وعدہ کر لیا لیکن بعد میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت فلاں میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے آپ ہی ان کے کفن دفن کا بندوبست کر دیں، میں نہیں آ سکوں گا۔ یہ وہ اولاد ہے جس کو راضی کرنے کی خاطر تم نے خدا تعالیٰ کو ناراض کیا، اس لیے وہ تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی، جیسا کہ حدیث میں صراحتاً موجود ہے جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کرو گے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جب اولاد سر پر مسلط ہو گئی تو اب ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ اولاد دوسرے راستے پر جا رہی ہے۔ ارے جب تم نے شروع ہی سے ان کو ایسے راستے پر ڈالا جس کے ذریعے اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے تو انجام یہی ہونا چاہیے۔ پہلے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے سمندر کے اندر ڈبو دیا، اس کے بعد کہتے ہو کہ ہوشیار دامن تر مت کرنا۔ بھائی اگر تم نے پہلے اس کو قرآن کریم پڑھایا ہوتا، اس کو حدیث نبی بھی سکھائی ہوتی، وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ ایک علم ہے جسے وہ چھوڑ گیا، جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، مثلا کوئی آدمی کوئی کتاب تصنیف کر گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی آدمی علم دین پڑھاتا تھا، اب اس کے شاگرد آگے علم پڑھا رہے ہیں، اس سے اس مرنے والے شخص کو بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے، یا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، مثلا کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی شفا خانہ بنا دیا، کوئی کنواں بنا دیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چیز اولاد ہے، جب وہ چھوڑ گیا وہ اس کے حق میں دعائیں کریں تو اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔
کیونکہ ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں اولاد جو کر رہی ہے وہ سب باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس راستے پر چلایا ہی نہیں، اس لیے اس کا انجام بد آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اور اولاد کی فکر۔ بھائی، اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر اتنی ہی لازمی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر لازم ہے۔ اولاد کو صرف زبانی سمجھانا کافی نہیں، جب تک اس کی فکر، اس کی تڑپ اسی طرح نہ ہو جس طرح اگر دہکتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہو اور آپ اس کو لپک کر جب تک اٹھا نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا، اسی طرح کی تڑپ یہاں بھی ہونی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس حکم کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولاد اور بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس فکر کے لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح کماؤ گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس طرح کی عبادت کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو اگر فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے، بس اپنی اولاد و اپنے اہل عیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔